هم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مل کے صلوات ہدیہ کریں گے محمد صلی جن مومنین و مومنات نے التماس سے دعا کہا ہے، ان کی شرعی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، آپ کی اپنی جو بھی شرعی حاجات ہیں اس کے پورا ہونے کے لیے، اور اسی طرح گناہگاروں کے گناہان کی مغفرت کے لیے، من جملہ وہ مرحومین جن کو نام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور حاضرین کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد صلی میرے لائق احترام سننے والوں، خلاق دو عالم کا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں ذکر محمد و آل محمد پڑھنے اور سننے والوں میں سے قرار دیا، اور خداوند متعال ہماری نصیب فرمائے کہ ہم تا حیات جب تک زندہ ہیں محمد و آل محمد سے متمسک رہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل عنوان سخن اصلاح معاشرہ میں ائمہ طاہرین کا کردار، اور الحمدللہ 15-16 نشستیں ہماری اس موضوع میں گزری، اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے کہ ہمارے ائمہ نے معاشرے کی طرح طرح سے خدمت کی، اور ہم نے خدمت مالی و اقتصادی امام ہفتم امام کاظم علیہ السلام پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور آج جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ہے خدمت فکری امام کاظم علیہ السلام، اور یہ بہت اہم ہے۔ خدمت فکری انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں میرے جوان، میری مائیں بہنیں زیادہ وقت اس وقت سوشل میڈیا کے لیے دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، 24 گھنٹے تو خیر مبالغہ ہوگا، دن میں حد اقل جو کم سے کم یوز کرتا ہے 4 سے 5 گھنٹے اس کے لیے دے دیتا ہے۔ کچھ تو اس کے بیمار ہیں، اس کے اسیر ہیں، 24 گھنٹے اس موبائل کے لیے دیتے ہیں، اور ہمارا دشمن بھی اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے ماننے والوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس نے اپنی ساری چالیں چلائی، اور اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے سوشل میڈیا کا راستہ اختیار کیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، ہماری فکروں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سد باب کریں، ہم بھی دروازہ روکیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ایک پلان کے تحت یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے جو فوکس ہے پوری دنیا میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملت میں، کسی بھی مذہب میں، وہ جوان ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کو گمراہ کریں، اور یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر ان کے سالانہ بجٹ میں اعلان ہوتا ہے، اربوں ڈالر اس کے حوالے سے بجٹ میں اعلان کیا جاتا ہے، اور ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اربوں کا بجٹ رکھا جاتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ میں اور آپ کے گھر تک پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے نفسیات کو بھی وہ اس وقت اس موبائل کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ ہماری میڈیا سیل کی کوئی کلاس تھی، 6 سے 7 گھنٹے کی 3 دنوں کے اندر، وہاں ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اس وقت اس کے ذریعے سے وہ میں اور آپ کی نفسیات کو، مائنڈ سیٹ کو پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ کیسے، انہوں نے ہمیں تجربہ مثال دے دی کہ آپ تجربہ کر کے دیکھو، تو واقعاً وہ درست فرما رہے تھے۔ آپ موبائل کو آن کریں، موبائل آن کر کے کوئی ایک ویڈیو دیکھیں، پوری مختصر سے کلپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو
تو آپ ایک کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں اوپر کریں گے تو نیچے اسی طرح کا دوسرا کلپ آیا ہوا ہوگا، پھر تھوڑا آگے جائیں گے تو اسی طرح کا ایک اور کلپ آیا ہوا ہوگا، اگلے دن جب آپ کھولیں گے تو پوری ایک لسٹ آئی ہوئی ہوگی. یعنی وہاں بیٹھ کر، مرکز میں بیٹھ کر انہوں نے آپ کے دماغ کو پڑھا ہے یہ بندہ کیا چاہتا ہے. اور ظاہر ہے ہر انسان نفس کا اسیر ہے، ہمارے اندر بھی نفس ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو وہ زیادہ تر فحاشیت کو اس کے ذریعے سے عام کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں اور آپ کے فکر پر ایک طرح کا حملہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ابھی یہ جو میرے بلتستان کے دیہات میں بیٹھا ہوا ایک جوان جب اپنی موبائل کھولتا ہے تو پھر اس موبائل میں ایک شبہ مطرح ہوتا ہے، اسلام کے حوالے سے ایک شبہ اٹھایا جاتا ہے اور اس شبہ کو مطرح کرتے ہیں. اب یہ جوان اس شبہ کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد ظاہر ہے یہ علامہ عسکری تو ہے نہیں، یہ علامہ ہلی تو ہے نہیں، یہ علامہ مجلسی تو ہے نہیں، یہ طباطبائی تو ہے نہیں، شہید مطہری تو یہ ہے نہیں، اس کا اسلام پر عبور تو نہیں ہے. پھر یہ اس شبہ کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کے زد میں آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سیکولر بنتا ہے. اور آج متاسفانہ میرے معاشرے کے اکثر جوان جن سے ہمیں توقع تھی، پڑھے لکھے جوان تھے، یونیورسٹی اور کالجز کے جتنے بھی جوان ہیں، آپ دیکھیں کثیر تعداد میں ان کی جو مائنڈ بنی ہے، ان کا جو عقیدہ بنا ہے وہ سیکولر بنا ہے. ہمیں تو ان سے امیدیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، آج اویلیبل ہے ساری چیزیں. یہ موبائل کھولتے ہیں، وہاں بیٹھ کر، مرکز میں بیٹھ کر، امریکہ کے کسی کونے کھانچے میں بیٹھ کر ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، وہ وائرل ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پہنچتا ہے، اور سب سے پہلے میں اور آپ تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ مرکز کے بیٹھے لوگوں کا فوکس میں اور آپ ہیں. تو پھر یہاں پہنچتا ہے، وہ میرا جوان پڑھتا ہے اور پڑھ کے اس شبہ کا اثر ہو جاتا ہے، اور پھر نعوذ باللہ اللہ کے اوپر مختلف سوالات اٹھاتا ہے. کیوں؟ اس کی اپنی علمی کمزوری ہے. اگر یہ مطہری ہوتا تو شبہ کا جواب دیتا، یہ طباطبائی ہوتا، یہ ملا صدرہ ہوتا تو اسلامی فلسفے کے ذریعے سے اس کا جواب دیتا. اس میں اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے. تو بہرحال امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ کے دور میں بھی کچھ اس طرح کا ہوا. ایک صلوات ہے جیسے کہ میں نے اشارتاً پہلے بھی کہا تھا، جی انحراف عقیدہ پر جب میں انحرافات پر گفتگو کر رہا تھا اور انحراف اعتقادی پر میں نے بہت سارے فرقوں کا نام آپ کی خدمت میں فہرستوار بیان کیا تھا. جی تو یہ فکری تصحیح ہے اور بہت اہم ہے. اور جب انسان کی فکر بگڑتی ہے تو میں نے کہا وہاں سے داعش وجود میں آتا ہے، پھر وہاں سے القاعدہ، وہاں سے طالبان، پھر وہ حکومتیں کرنے لگتے ہیں، پھر وہ سب کچھ کر جاتے ہیں. یہ سب کے سب اس مائنڈ کے اوپر ہے. جب انسان کا مائنڈ سیٹ بدلتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں ہو جاتی. پھر شہید مطہری کا قاتل، مولا علی کا قاتل برآمد ہوتا ہے اس معاشرے سے. جی تو فکری تصحیح بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہت عظیم شخصیت ہے، بلند پائے کی شخصیت ہے، صحابی میں سے ہے، جس کا نام ہے یونس ابن عبد الرحمن. یہ امام کاظم کی خدمت میں آ کے دست سے ادب جوڑا، سلام کرنے کے بعد امام کے محضر میں یہ بیٹھا. تو امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ نے ان سے کہا، یونس میں تمہیں ایک دعا تعلیم دیتا ہوں اور اس دعا کو لے لو. اور فرمانے لگے، یا یونس اکثر من ان تقول، اے یونس میں تمہیں ایک دعا تعلیم دیتا ہوں، اس دعا کو بہت زیادہ پڑھو. اور یہ جملہ بھی آپ کے محترم سماعتوں کے نظر کرتا چلوں، اسے ہدیہ سمجھ کر ہماری طرف سے لے لیجئے گا. یہ دعا اس لائق ہے کہ اسے فریم بنا کر، اسے تختی بنا کر اپنے دروازے کی دہلیز میں لٹکا دو. جب بھی تمہارا گھر کا بچہ باہر جائے تو یہ دعا پڑھے، جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اور اس گھر کے خاتون باہر جائے تو یہ دعا پڑھے، اندر آئے تو پڑھے. قرآن کے کچھ آیات ہیں اور اسی طرح فرامین معصومین ہیں، اس لائق ہیں کہ انہیں سنہرے حروف میں لکھ کے، سونے کے الفاظ میں لکھ کے دروازے میں لٹکا دیا جانا چاہیے. جیسے قرآن کی وہ آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، انتہائی مختصر اور چھوٹی سی آیت ہے، پوری آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. قرآن پکار کے کہتا ہے کہاں جا رہے؟ جی گھر سے جوان اٹھا ہے اور دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اوپر سے قرآن پوچھ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اگر جواب ہے تو یہ جائے گا، اگر جواب نہیں ہے تو یہ رک جائے گا. مسجد جانا ہے تو یہ میں مسجد جا رہا ہوں، قرآن کو جواب دے گا.
جی اگر کالج جانا ہے میں کالج جا رہا ہوں، میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں کام پہ جا رہا ہوں، اگر یہ ڈانس بار جا رہا ہے، اگر یہ میخانوں خانوں میں، شراب خانوں میں، غلط سوسائٹی میں یا غلط کام کرنے کے لیے جائے تو قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، پھر یہ رک جائے گا، یہ اس لائق ہیں یہ آیت لگا دے دروازے پہ۔ اسی طرح یہ دعائے امام کاظم جو یونس کے لیے امام نے تعلیم دی، سے لڑکا دو آج کے دور کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ امام کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا اللہم لا تجعلنی من المعارین۔ اے یونس اس دعا کو پڑھو اور زیادہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ دعا کا پہلا فقرہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، خدایا میرے دین کو آریائی دین مت بنا۔ نہیں معلوم سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ میرے دین کو آریائی دین، آریہ یعنی قرضہ والا دین، قرضے کا دین مت بنا۔ قرضہ آپ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ واپس کرتے ہو نا۔ میرے دین کو آریائی مت بنا، قرضہ والا مت بنا۔ امانت لیتے ہیں تو آپ امانت واپس کرتے ہیں، میرا دین کو امانت مت بنا، میرے دین کو قرضہ مت بنا۔ اس لیے کہ امانت اور قرضہ تو واپس لیا جاتا ہے، واپس لوٹایا جاتا ہے۔ خداوندہ میرے دین کو آریائی دین مت بنا، ثبت لی دینی، بلکہ میرے دین کو میرے لیے ثابت قدم رکھ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میرے معاشرے کے جوانوں کے دین کو اور میرے معاشرے کے خواتین کے دین کو مغرب نے خریدا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان کا دین آریائی ہے، قرضے کا دین ہے۔ مغرب سے انہوں نے دین کو قرضے پہ لیا تھا، ڈالر کے عوض، گھر کے عوض، نوکری کے عوض، اچھے امکانات کے عوض۔ اس نے مغرب سے دین کو قرضے میں لیا کیونکہ وہاں سے ڈالر ملے، ڈالر اسے دیے گئے اور اس نے اپنے دین کو انہیں بیچ دیا یا قرضے پر رکھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ مغرب چاہتا ہے، اس لیے کہ مغرب نے ان پر قرضے کے طور پر ان کے پاس دین کو رکھا ہے، ڈالر دے کر، عوض دے کر، تو جب یہ چاہے گا اپنا قرضہ واپس لے لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے سرزمین کے دارالخلافہ میں کچھ نعرے گونجے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرے کون سے نعرے تھے؟ یہ وہی نعرے تو تھے، یہ ان لوگوں کے نعرے تھے جن کا دین آریائی تھا، جن کا دین قرضی تھا۔ اگر ان کا دین حقیقی دین ہوتا، اگر ان کا دین اصلی دین ہوتا، اگر ان کا دین ناب محمدی ہوتی، تو پھر یہ اس طرح کے نعرے کبھی بھی بلند نہیں کرتے۔ ان کے دین کو خرید لیا گیا تھا ڈالر کے عوض۔ تو امام کاظم فرماتے، اور آج بھی بلدستان میں بہت ساری چیزیں عزیزان گرامی قدر، ابھی میری کوئی بہن بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر سے متاثر ہو کر اس کا اسٹائل اپناتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا دین ثبت لی دین نہیں ہے، بلکہ اس کا آریائی دین ہے، اس کا قرضی دین ہے۔ جی متاثر ہو رہی ہے نا، اور اس کا کردار اپنا رہی ہے۔ یہ میرے معاشرے میں بڑی مجبوری، میں پوری تفصیل کے ساتھ ہر ایک مثال دے سکتا تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ بھی بات کو کہیں تک تو لے جائیں، آپ بھی سمجھ جائیں، انشاءاللہ میرا مجمع سمجھدار ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد جی عزیزان گرامی قدر، پہلا فقرہ جو امام کاظم نے تعلیم دیا، اللہم لا تجعلنی من المعارین، مالک ہمیں معارین میں سے مت بنا، آریائی دین والوں میں سے مت بنا، ثبت لی دینی، بلکہ ہمیں ایسا مسلمان بنا، ایسا دیندار بنا کہ دین ہمارے وجود میں کوٹ کوٹ کے بڑھے، ہمارے جسم کے ہر کونے میں، ہر ٹکڑے میں دین ہو، اس انداز سے ہمارے وجود میں ثبت لی دینی۔ اور دوسرا فقرہ جو امام نے فرمایا، ولا تخرجنی من التقصیر، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ مالک اللہ سے دعا کر رہے ہیں، امام کاظم اور یونس کے لیے تعلیم دے رہے ہیں، ولا تخرجنی من التقصیر، مالک مجھے قصر سے، تقصیر سے، چھوٹے پنے سے خارج مت کر۔ اگر کوئی انسان اللہ کا بڑا کیا ہوا نہیں ہے، اپنے آپ بڑا بنتا ہے، تو پھر وہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، وہ انسان یقیناً نقصان میں ہے۔ امام کاظم فرماتے ہیں، یونس دعا کرو، ولا تخرجنی من التقصیر، مجھے تقصیر سے مت نکالو، قصر سے مت نکالو، چھوٹے پنے سے مت نکالو، عاجزی اور انکساری سے باہر مت نکالو۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ میں علم آئے، سب سے بڑے عالم بنو، تو پھر یہ مت کہنا میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ اس وقت باقر العلم النبیین کی طرف نگاہ کرو، تاکہ تمہیں تقصیر باقی رہے، امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ کی طرف۔ اور جب تم عبادت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاؤ، تو پھر فقریہ لہجہ نہیں اپنانا،
فخر کر کے غرور کر کے اپنے دین کو اپنی عبادت کو شیطان کی طرح مت بیچنا، بلکہ اس وقت سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی طرف نگاہ کرو، وہ عبادت کی زینت بنے۔ جب تم تقویٰ کے مراحل طے کرو، بلند ہو جاؤ، تو پھر غرور مت کرنا، تقصیر باقی رہے تم میں، قصر تم میں باقی رہے۔ جی جب تقویٰ کے آخری مراحل میں پہنچو تو اس وقت غرور مت کرو، تکبر مت کرو، بلکہ امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کے جی جب تم پی ایچ ڈی ہولڈر بنو، تمہارے پاس ڈگریاں ہیں، تمہاری تعلیم بلند ہو، تو اس وقت غرور مت کرنا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب کے علم کو، جو شہر علم کا دروازہ ہے، رسول خدا کے علم کو جو کہ علم کا شہر ہے، جو حکمت کا دروازہ اور حکمت کے شہر ہیں، ان کی طرف نگاہ کرو، اس لیے کہ تم میں تقصیر باقی رہے، قصر باقی رہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں انتہائی اہم ہے کہ یہ اس لائق ہے، یہ دعا 2 فقرے انتہائی مختصر، اسے اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اسے یاد رکھیں، اگر ممکن ہے تو دروازے کی دہلیز پہ لڑکا دیں۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔ خلاق دو عالم کی بارگاہ میں 10 دعا ہیں، خداوندہ ہماری اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما، خداوندہ اس مجلس میں حاضر تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، خداوندہ حاضرین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، خداوندہ مرحومین کو غریق رحمت فرما، خداوندہ بے اولادوں کا اولاد صالح عطا فرما، خداوندہ ہماری سب سے بڑی حاجت، اہم الحاجات، امام اعظم عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناس، اللہم احفظ قائدنا الخامنئی